السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا مرحبا ایها الطلاب الكرام، مرحبا بمجيئكم إلى درس الحديث، بعودتكم إلى درس الحديث من جديد. وحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے مشکات المصابیح کا یہ جو سلسلہ ہے دروس کا الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم حسب معمول ایپیسوڈ نمبر 6 یعنی سبق نمبر 6، چھٹا سبق، اس کی احادیث کا ترجمہ کریں گے اور ترجمے پر ہی فوکس ہوگا زیادہ تر۔ اگر کوئی عبارت یا لفظ ایسا آیا جس کی وضاحت کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کی اسنادی حیثیت حسب ضرورت اس کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کی یہ جو احادیث ہیں 4829 اور 4842 براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے بھی کتاب الآداب کے سلسلے میں یہ ابواب آ رہے ہیں، اور یہ حالیہ باب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ باب حفظ اللسان والغیبہ والشتم، زبان کی حفاظت، بولتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے غیبت کیا ہے، اس کی قباحت و شناعت کیا ہے، اور پھر گالی گلوچ اور بیہودہ الفاظ کی ادائیگی پر کیا اللہ پاک کی طرف سے وعید اور اس کا گناہ یا اس کا نتیجہ ہے۔ پڑھتے ہیں، آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب آتے ہیں۔ میں آپ سے حدیث شیئر کیے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہماری زیر جو مطالعہ ہے وہ ہے 4829۔ کلیئر ہے؟ سکرین نظر آ رہی ہے؟ چار ہزار آٹھ سو انتیس حدیث۔ وانا عائشہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے ان رجلا استأذن علی النبی، کہ ایک صاحب آدمی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ استأذن، فقال اذنوا له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو آنے کی۔ فبئس اخو العشیرتی، اللہ اکبر، فبئس، یہ جو شخص آنے والا ہے برا ہے، اخو العشیرت، یہ اپنی قوم کا، اپنی قوم کا بھائی برا ہے۔ مطلب کیا کہ اپنی قوم کے حوالے سے
اپنی قوم کے جو افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ برا شخص آیا ہے آنے والا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فبئس اخو العشیرۃ، کہ اپنی قوم کا یہ برا شخص ہے. اذنوا لہو، اس کو اجازت دے دو. فبئس اخو العشیرۃ، کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ قوم کا برا شخص ہے. اصل قوم کا بھائی، اپنے قبیلے کا بھائی برا ہے. فلما جلسا، تو پھر جب وہ بیٹھ گیا، فطلق النبی فی وجہہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور میں خوشی کا اظہار فرمایا. فتطلق النبی فی وجہہ وانبسط الیہ، اور اس کی جانب آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. فلما انطلق الرجل، تو پھر جب وہ آدمی چلا گیا، قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلت له کذا و کذا، کہ آپ نے پہلے اس کو ابتدا میں جب وہ آیا تو آپ نے ایسے ایسے الفاظ کہے اس کی بابت. ثم تطلقت فی وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرہ انور پر خوشی کا اظہار کیا. ثم تطلقت فی وجہہ، اس کے آنے کی بنا پر. وانبسطت الیہ، اور اس کے لیے یا اس کی جانب آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے. تو یہ کیا؟ وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متی آحدتنی فحاشن، کب سے تو نے اے عائشہ مجھے فوش گو پایا ہے. تو تم مجھ سے اس طرح کا پوچھ رہی ہو، تو تم نے کب سے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں فوش گو ہوں، یا ایسی بات زبان الفاظ ادا کرتا ہوں جو کہ ٹھیک نہیں، درست نہیں ہوتے یا ادب سے خالی ہوتے ہیں. متی آحدتنی فحاشن، تو اصل میں ان شر الناس عند اللہ، کہ بے شک لوگوں میں شریر ترین، عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں، برے لوگوں میں سے برا اللہ کی بارگاہ میں، منزلتاً مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وہ شخص ہے من ترکہ الناس، کہ جسے لوگ چھوڑ دیں اتقاء شرہ، اس کے شر سے بچتے ہوئے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے علیحدہ ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اتقاء فحشہ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے لوگوں کا برا شخص ہوگا، کہ جس سے علیحدہ لوگ ہو جائیں اس کی فوش گوئی سے بچنے کے لیے، بےہودگی سے، اتقاء فحشہ یعنی بےہودہ کلام سے بچنے کے لیے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، متفق علیہ. تو بےہودگی یا فوش کلام زبان کے ذریعے ہو یا اس کے دیگر کسی پارٹ آف باڈی کے ذریعے، بہرحال لوگ جو ہیں وہ اس کے ایسے شخص کے شر سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے اور دور رہتے ہیں. تو کتنا ہی وہ بدبخت انسان ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، والعیاذ باللہ. تو لوگوں کو، یا ہم جیسے جو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ سب کو معاف کرے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی عادت نہیں ہے کہ جس سے لوگ ہم سے اس عادت کی بنا پر نفرت کرتے ہوں یا بچتے ہوں یا دور رہتے ہوں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، فبئس اخو العشیرۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شخص اپنی قوم کا برا شخص ہے. تو زبانی یاد کرنے کے لیے یہ عبارت بڑی ہی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے. لوگوں کو
سنانے کے لیے یا یہ پیغام دینے کے لیے کہ ان شر الناس عند اللہ یوم القیامت منزلۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن، میری امت کا ہر گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہے، الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو کہ علی الاعلان گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، علی الاعلان کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یعنی انہیں کوئی ایک تو گناہ ہے اللہ کی نافرمانی، ایک انہیں شرم اور حیا بھی نہیں، غیرت بھی نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، اور یہ بہت بڑے گناہ میں سے ہے، ایسے ہی علی الاعلان گناہ کے ارتکاب میں سے ہے یہ عمل کہ ان یعمل الرجل باللیل، کہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے رات کو عملاً، ایسا عمل جو کہ نافرمانی کا ہے، ثم یصبح، پھر وہ صبح کرتا ہے اسی حالت میں، وقد سترہ اللہ، اور تحقیق اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو چھپا لیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فیقول، وہ کہتا ہے یا فلانو، کہتا پھرتا ہے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، والیاذ باللہ، فخر سے، کہ اے فلاں عملت البارحہ کذا و کذا، کہ میں نے گزشتہ شب، گزشتہ رات میں نے یہ عمل کیا، یہ کام میں نے کیا، سر انجام دیا ہے، مار کا مارا ہے نافرمانی کا، وقد بات یسترہ ربہ، اور تحقیق اس کے رب نے تو اس کے گناہ پر پردہ رکھا تھا، وَيُصْبِحُ، اور وہ صبح کرتا ہے، یکشف ستر اللہ عنہ، کہ وہ اللہ کے اس پردے کو اپنے سے کھینچتا ہے، تار تار کرتا ہے اور اس پردے کو ہٹاتا اور پھر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، متفق علیہ۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ، صاحب مشکات المصابیح یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی جو من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جس میں الفاظ ہیں فلیقل خیرا ولیصمت، یہ حدیث معروف ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے من کان یؤمن باللہ فی باب الضیافہ، یہ ذکر کی جائے گی ضیافت کے باب میں، یعنی مہمان نوازی کے جو آداب ہیں اس کے باب میں یہ حدیث انہوں نے یہ محسوس کی کہ زیادہ مناسب ہے وہاں اس کو بیان کرنا، تو انہوں نے یہ یہاں یہ بات ذکر کر دی ہے۔ المجاہرون کو انڈر لائن کیجیے، سے مراد علی الاعلان گناہ کرنے والے، المجانہ علانیہ گناہ کرنا، یعنی ایسا عمل کلم کھلا انسان گناہ کرے، البارحہ کا مطلب ہے گزشتہ شب، گزری ہوئی رات۔ دوسری فصل ہے اسی باب کی، عزیز طلباء ہمارے ساتھ آئیے رہیے، عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الکذب، جس شخص نے جھوٹ چھوڑ دیا، جس شخص نے جھوٹ کی عادت یا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، وہ باطل، اس حال میں کہ وہ باطل پر تھا، اور باطل پر ہوتے ہوئے اس نے یہ جھوٹ اور باطل یا یہ گناہ بڑا چھوڑ دیا، اس سے بچا، تو بنی لہ فی رباط الجنہ، تو اس کے لیے گھر بنایا جائے گا جنت کے کنارے میں، ومن ترک المراء، اور جس شخص نے جھگڑا چھوڑ دیا، وہ محق، اور وہ حالانکہ اس جھگڑے میں اپنا حق وصول کرنے کا حقدار تھا، اور حق بجانب تھا کہ وہ جھگڑا کرے اور اپنا حصہ لے لے، لیکن صرف جھگڑے کی وجہ سے اس نے اس کا حق جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس سے عہدہ برآ ہو گیا، ہٹ گیا پیچھے، بنی لہ فی وسط الجنہ، تو اس کے لیے جو جنت گھر بنایا جائے گا جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان، اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جگہ خاص طور پر جو رہائشی سوسائٹیاں، سکیمیں ہوتی ہیں، اس میں جو درمیانی جگہ سب سے
وہ ویلیویبل اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ومن حسن خلق، اور جس نے اچھا کیا، عمدہ کیا اپنا خلق اپنی عادات، اپنا اخلاق، بنی لہ فی اعلیٰ، تو اس کا گھر جنت کے بلند و بالا مقام پر بنایا جائے گا، ٹیلوں پر، اونچی جگہوں پر۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو، وقال، اور یہ کہا ہے، ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وقضا فی شرح سنت وفی المصابیح، اور اسی طرح شرح سنہ میں بھی اور مصابیح میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ قال، اور کہا ہے انہوں نے، غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے۔ 4831۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اور ابن ماجہ کی سند میں راوی سلمہ بن وردان، ابن ماجہ کی سند میں جو راوی ہے وہ سلمہ بن وردان ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ ادھر جی عزیز طلبہ، 4831 حدیث ہے جو ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے، اور یہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی بھی ایک سند جو ہے اس حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے، اس میں راوی سلمہ بن وردان، وہ بھی ضعیف ہے۔ جبکہ ابو داود کی حدیث جو ہے 4800، اسی مفہوم میں قریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں، وہ اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے، وہ حدیث صحیح ہے ابو داود کی 4800۔ اور اسی طرح اس حدیث میں جو الفاظ ہیں رباط الجنہ، اس کا مطلب ہے جنت کا کنارہ، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آگے آئیے۔ نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 4832، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما اکثر، کہ کون سی زیادہ چیز، سب سے بڑھ کر چیز یا عمل، ما یدخل الناس، جو کہ داخل کرے گا لوگوں کو، الجنت، جنت میں، کیا تم جانتے ہو؟ تو آپ نے پھر بعد میں یہ سوال کر کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں، جو وہ اعمال، وہ صفات، وہ کیا ہیں؟ تقوی اللہ، ایک تو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، ڈر، وحسن الخلق، اور اچھا خلق، اچھی عادات، حسن اخلاق۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اتدرون ما اکثر، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، ما یدخل الناس، جو لوگوں کو داخل کرے گی، یا ذریعہ بنے گی داخلے کا، النارا، آگ میں۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی، الاجوفان، اجوفان، دو چیزیں، دو قسم کی چیزیں ہیں، وہ ہیں الفمو، ایک منہ، اور اس منہ میں ظاہر ہے کہ زبان ہے اصل، والفرج، اور دوسری شرمگاہ۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ 4832۔ تو جیسا کہ پہلے بھی شروع میں ہم نے صحیح حدیث پڑھی تھی کہ من یضمن لی، ہاں جی، ما بین لحییہ و ما بین، ہاں جی، لحییہ و ما بین رجلیہ، کہ جو شخص مجھے یہ
دے دے کیا ضمانت اس بات کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تو اس کی رانوں کے درمیان ہے، اضمن لہو الجنہ، تو اس کے لیے میں ضمانت دے دوں گا جنت کی۔ تو یہ 4832 حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ العجوفان انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد ہے دو چیزیں، اور وہ ہیں منہ اور شرمگاہ۔ آگے اسی طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے نئی، نیکسٹ 4833، وان بلال بن الحارث، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ، کہ بے شک آدمی کلام کرتا ہے ایسے کلمے کے ساتھ، من الخیر جو خیر کا ہوتا ہے، خیر و برکت کا، بلائی کا، بہتری کا، ما یعلم مبلغہا، نہیں وہ جانتا ہوتا اس کلمے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کی قدر و قیمت، یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ، کہ اللہ پاک لکھ دیتا ہے اس کے حق میں اس کلمے کی بدولت، اس کلام کی وجہ سے، رضوانہ اپنی رضامندی، الی یوم یلقاہ قیامت کے دن تک۔ اسی طرح وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک آدمی، لا یتکلم، البتہ کلام کرتا ہے، بالکلمہ ایسے کلمے کے ساتھ وہ بولتا ہے، من الشر جو کہ شر سے ہوتا ہے کلمہ، برائی سے، برا کلمہ، ما یعلم مبلغہا، وہ نہیں جانتا ہوتا اس کی اہمیت کو کہ کتنا برا کلمہ میں نے کہہ دیا ہے، یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ، کہ اللہ پاک لکھ دیتا ہے اس کلمے کی بدولت اس کے خلاف اپنی ناراضگی، الی یوم یلقاہ قیامت کے دن، یعنی ملاقات کے دن تک، قیامت یوم حساب و کتاب کے دن تک۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے، وروا مالک و ترمذی و ابن ماجہ نحوہ، اور اسی طرح امام مالک، امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اسی مثل اپنی اپنی کتب حدیث میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن، یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ما یعلم مبلغہا کو انڈر لائن کیجئے کہ وہ شخص اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، برائی یا اچھا کلمہ ہو تو اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا اجر ہوگا۔ تو گفتگو کرنی چاہیے بڑی ہی سوچ کر، اور ہر کلمہ سوچ سوچ کر جو ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھنک بیفور یو اسپیک، تو فکر ثم قل، پہلے سوچو اور پھر تولو یا بولو۔ آگے حدیث ہے عزیز طلبہ، وان بحث بن حکیم، سیدنا بحث بن حکیم رحمہ اللہ، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے یعنی حکیم سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ عن جدہ ہی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کالا، ان کے دادا کہتے ہیں، کالا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یحدث، جو کہ بات کرتا ہے، فیکذب، تو بات کرتے وقت وہ جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ وہ اس جھوٹ کی وجہ سے قوم کو ہنسائے، ٹھیک ہے جی۔ ویل اللہ، ویل اللہ، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، آپ نے بار بار یہ بات فرمائی۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و دارمی، اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام دارمی رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، اس کو بھی زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی گندگی ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ رحم کرے، بلکہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اپنی ذریعہ کمائی جو ہے وہ انہوں نے ایسے بنائی ہوئی ہے، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتے، مسخرے، اور پھر لطیفے سناتے جھوٹے، محظوظ کرتے، وقت برباد کرتے لوگوں کا، اور اس میں اس بات کی بھی تمیز نہیں رکھتے کسی بڑے چھوٹے کی عزت و احترام، وقار، یا اللہ اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات حوالے سے
سنا سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ 4835 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لبد لا یقول الکلمۃ، کہ بے شک ایک بندہ ایسی بات کہتا ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے، لا یقولها، نہیں وہ بولتا اس کلمے کو ادا کرتا، الا سوائے اس کے کہ لیضحک بہ الناس، تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے اس کے ساتھ، تو یہ بھی تو پھر کیا انجام ہوتا ہے اس کا، کہ وہ گر پڑتا ہے، ہاں جی، بہا اس کلمے کی بدولت، اب آدھا اس حد تک دور، مما بین السماء والارض، کہ اس سے جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان مسافت ہے، اس مسافت یا فاصلے سے بھی کہیں زیادہ دوری میں وہ نیچے جا گرتا ہے۔ مراد نیچے سے مراد جہنم ہے، جہنم کا گڑھا، ولیعاذ باللہ۔ وَإِنَّهُ لَيَضِلُّ عَنْ لِسَانِهِ، اور بے شک شان یہ ہے کہ لا یضل، البتہ انسان، یہ دیکھو توکید کے کلمات کتنے استعمال ہوئے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ لا، البتہ، پھر لام توکید آ گیا، یضل، پھسلتا ہے، اللسان ہی، اپنی زبان کے اعتبار سے، انسان، اشدہ، بہت زیادہ حد تک، مما، اس پھسلنے سے، یدل عن قدم ہی، جو وہ پھسلتا ہے اپنے پاؤں کی طرف سے، ہاں جی، اپنے پاؤں کی جانب سے جو پھسلتا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ اپنی زبان کے ذریعے جو ہے وہ پھسلتا یا بہکتا یا اپنا ٹھوکر کھاتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اس حدیث کو۔ حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں یحییٰ بن عبداللہ التیمی متروک راوی موجود ہے۔ بہرحال یہ تو ہوئی اس کی اسنادی حیثیت، لیکن حدیث کے مفہوم میں لا باس بہ، کیونکہ یہ حدیثیں اسی مفہوم کی آ رہی ہیں اور جو صحیح بھی ہیں، اور یہ جو اس میں عبارت ہے اس کو آپ انڈر لائن کیجیے، وَإِنَّهُ لَيَضِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَضِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، ہاں جی، کہ وہ انسان جو ہے اپنے پاؤں کی طرف سے پھسلنے سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا کہ وہ زبان کے پھسلنے سے بہکتا اور اپنا پھسلتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، وان عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی جوامع الکلم ہیں اور کمپریہنسو یہ کلمات، سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ ضرور یاد کیجئے اس حدیث کو، کیونکہ یہ حدیث جو ہے ویسے بھی صحیح ہے، متن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے۔ من صمت نجا، رواه احمد والترمذی والدارمی، یہ امام احمد، امام ترمذی، امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 4837، وان عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لقیت رسول اللہ، کہ میں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملاقات ہوئی، فقلت، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، من نجات ہو، نجات کیسے ممکن ہے، کیسے میں بچ پاؤں گا، کیسے میں سزا سے جو ہے وہ بچوں، کون سے اعمال ہیں بتائیے۔ فقال، آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، بعض روایات میں الفاظ ہیں امسک لسانک، املک، مالک بن اپنے آپ پر اپنی زبان کا، کیا مطلب کہ اپنی زبان پر قابو پاؤ، قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور یہ کہ چاہیے کہ وسیع رہے، کشادہ رہے تیرے لیے تیرا گھر، تجھے یعنی تجھے سمائے رکھے، اپنے گھر میں رکھے، تجھے بٹھائے رکھے، سمائے رکھے،
تجھے، تیرا گھر. ہاں جی، کیا مطلب کہ تو بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکل. وب کے علاقی کا، اور یہ کہ تو رو اپنی غلطی پر، اپنی لغزش اور گناہ پر جو تجھ سے ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. رواہ احمد و ترمذی، اور امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا ہے. تو حدیث عزیز طلبہ یہ جو ہے بڑی ذکر کی جاتی ہے، اور لوگ لکھتے بھی ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کا مفہوم بالکل واضح اور کلیئر ہے اور صحیح ہے، کسی قسم میں اختلاف نہیں. لیکن یہ جو حدیث ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے علی بن یزید، وہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے. اور آگے اس کا شاگرد عبید اللہ بن ظہر. عبید اللہ بن ظہر بھی آپ نے سنا تھا یا سنا ہوگا کہ یہ بھی ضعیف راوی ہے، اور اس حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. باقی اس کے مفہوم جو اس کے اندر ذکر ہوا ہے، یا جس بات کا تذکرہ ہوا ہے اس میں، یہی انسان کے لیے اسی میں ہی خیر ہے کہ اس پر عمل کرے. وَلِيَسَعْكَ کا بیتو کا، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے. اور آگے آئیے، حدیث ہے 4838. وعن ابی سعید، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، رفعہ، جو اس حدیث کو وہ مرفوع بیان کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا، تو اس کے جسم کے سارے پارٹس آف باڈی جو ہیں، جو اعضاء ہیں، حصے ہیں، تو کفر اللسانہ، وہ زبان سے مخاطب ہو کر اس کو واسطہ دیتے ہیں. تو کفر اللسانہ، جیسے کہتے ہیں نا ریکویسٹ کرنا. تو فتقول، تو کفر اللسانہ، تو کہتے ہیں وہ کیا، واسطہ دیتے ہوئے زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، کہ ہماری بابت اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تیرے ہی رحم و کرم پر ہیں. فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، یعنی ہماری سلامتی تیری سلامتی کے ساتھ ہے. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو نے استقمتے، اگر ہونا چاہیے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے سارا دن. وَإِنِ وَجَجْتَ، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اے وججنا، تو ہم بھی ٹیڑھا ہو جائیں گے، یعنی ہمارے لیے پھر ٹیڑھا ہونا، اس سے بچنا ممکن نہیں. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے، اور حدیث جو ہے یہ ہاں جی حسن ہے. اے وججنا کا معنی انڈر لائن کیجئے، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہم بھی اپنا لغزش کھا جائیں گے گفتگو کے اعتبار سے. آگے حدیث 4839. وان علی بن الحسین، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً علی بن حسین بن علی ہیں رحمہ اللہ، اہل بیت میں سے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اچھے اسلام میں سے ہے، حسن اسلام آدمی کا جو ہے مسلمان کا، اس میں سے یہ بات ہے، ترکو مالا، یعنی یہ کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے، اس کا چھوڑ دینا ایسی چیزوں کو جو کہ جس کی ضرورت نہیں، جو اہمیت کی حامل نہیں، جو فضول ہے، ضرورت سے زائد ہے. تو کیونکہ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے وہ فضولیات، فضول کاموں اور فضول باتوں میں اپنا وقت بالکل ضائع نہ کرے. ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی وہ اپنا کرے، اپنا قدر کرے، اور اس کو غنیمت جانے، اس سے پہلے کہ یہ وقت اور اس کا یہ ٹائم اس سے چھن جائے، اور وہ حسرت کے ساتھ کہے، ہاں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اللہ اکبر. تو یہ بہرحال حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہی ہے، سند مرسل ہے، اور حدیث کے شواہد جو ہیں وہ بھی ضعیف ہی ہیں، لیکن مفہوم کے بارے میں لا باس بہ. تو اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ بڑی اہم چیز ذکر ہوئی ہے. احادیث اور آیات جو ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور فضولیات سے انسان کو بچنا چاہیے.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ بھی انسان زبان سے نہیں ادا کرتا مگر یہ کہ ایک لکھنے والا وہاں موجود ہوتا ہے جو کوئی اچک کر فوراً لکھ دیتا ہے۔ وروا ابن ماجہ تا نبی ہریرہ تا، یہی اسی مفہوم کی انہی الفاظ میں حدیث ایک اور سند سے بھی آئی ہے جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ علی بن حسین سے ہے، 4840۔ بہرحال یہ بھی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ اوپر یہ ذکر کر دیا میں نے کہ اس کے شواہد بھی سارے جو ہیں وہ ضعیف ہی ہیں، کیونکہ سند میں قرہ راوی کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس سند میں زہری بھی ہے جو زہری عنعن ہیں، حدیث معنعن بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آئی ہے اسی مفہوم اور کم و بیش الفاظ کے ساتھ، 4841، والترمذی والبحقی فی شعاب الایمان عنہما، اور امام ترمذی اور امام بہقی نے بھی، امام ترمذی نے سنن جامع ترمذی میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں ان دونوں سے روایت کی ہے یہ حدیث، کن دونوں سے؟ ایک ابو ہریرہ سے اور ایک علی بن حسین سے، دونوں سے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس میں زوری ہیں موجود اور وہ عنان ہیں، اور لہذا حدیث بھی مرسل ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس مفہوم کی جتنی بھی حدیث ہیں اس میں کلام ہے، لیکن مفہوم میں کوئی حرج نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4842، یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آئی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں توفی رجل من الصحابہ تھے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ فقال رجل، تو ایک وہاں صحابی موجود تھے، انہوں نے یہ بات کہی، عزیز طلبہ یہ آپ نے سنی ہے حدیث ساری؟
ریکارڈ نہیں ہو سکی.